زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ ہر تکلیف مصیبت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صبر کرنے والا بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ اپنی پرانی کپڑوں کی گڈری سنوار لینا مانگے ہوئے کپڑے سے بہتر ہے۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی طرح ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں بولنے سے میرا مقام اور عزت کم نہ ہو جائے۔ خطرہ کوئی بھی ہو، بہرحال اندر ہی ہے، ہمارے باہر کوئی خطرہ نہیں۔ آدمی مر جاتا ہے لیکن زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے، یہ کیا راز ہے؟ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ ہر انسان پر کسی نہ کسی طرح سے اپنا اثر کرتا ہی ہے۔ کسی کی موت کسی کا غم بنتی ہے۔ ہمارا علم ہم سے پہلے آنے والوں کی تحریر سے ہے، جو انہوں نے لکھا۔ کسی کی ایجاد زمانے کے کام آتی ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ ہی اگر برا ہے تو وہ بادشاہ بن کر بھی برا ہی رہے گا۔ جو آنکھ آنسوؤں میں گیلی رہتی ہے اس آنکھ کو حقیقت دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ بولنے سے زیادہ سننا افضل قرار پایا۔ ہمارے سینے میں رکھا ہوا ہے جو پتھر، دھڑک اٹھے تو اسے دل سمجھ لیا جائے۔ زندگی بہت بڑی نہیں، یہ محض بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات کا ایک بڑا مجموعہ ہوتی ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ دل پہ اگر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں۔ محبت چہرے نہیں دیکھتی، محبت تو چاہت، احترام اور پاکیزہ جذبات دیکھتی ہے۔ کھایا سویا کوئی زندگی نہیں، کھلانا اور جاگنا بڑی زندگی ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جاگنے والوں کی طرف کریمانہ انداز میں توجہ فرماتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ ایسے کام جن کو کر کے پچھتاوا ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں۔ دل کو پتہ چل جاتا ہے جب مسافر غلط راستے پر چل نکلتا ہے۔ تمہاری روح کو سستی اور کاہلی سے زنگ لگ جائے گا۔ ناچ گانا اور تکلفات ایک اجنبی راہگیر کے قدموں کو روک سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواہشیں بدل جاتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کو بدل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے۔ ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ سب سے بڑا انعام اللہ سے دوستی ہے۔ جسے یہ تعلق نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔
ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو، صبر کرنے والا رہا ہو۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت، اور یہ سارے رشتے کیا ہیں۔ بعض غلطیوں کا مداوع شاید ساری زندگی کا روگ مانگ لیتا ہے۔ جسے ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمیں مشکل سے بھی نہیں ملا کرتا۔ جو مشکل سے بھی نہ ملے اسے آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا اسے ساری دنیا کی محبت بھی مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ قابل فخر تو نبھانے والے ہوتے ہیں، چاہنے والوں کی تو قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ کسی بندے کے لیے مٹی ہوئے تو مٹی ہی ہو گئے، اللہ کے لیے مٹی ہوتے تو آج وہ ہمارا ہوتا۔ زندگی کے تلخ، تکلیف دینے والے اور تاریک دنوں میں اپنی محبت، توجہ اور فکر کی شمع جلا کر ہماری زندگی کو روشن کرنے والے وجود کتنے خاص ہوتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ لوگ لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ ان کے قابو میں نہیں رہتے۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں محبت سے، محبت شروع ہوتی ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں آپ سے۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسئلہ حل کرتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ مخلص انسان محفلوں میں نہیں، دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جب خالق ہو تجھ سے راضی تو تیری اور تمنا کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کی خاطر تو رب کو نہ ناراض کر۔ ضرورت اور ضرب سے زیادہ مل جائیں تو انسان چھلک پڑتا ہے۔ خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر تو صرف دکھاوا ہے۔ خدا کی تقسیم پر سوال اٹھا کر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے۔ زندگی کے دور ختم ہوا کرتے ہیں، زندگی نہیں۔ ہر حادثے کے بعد سمجھو انسان کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے، نئے خیالات، نئے قدم۔ ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے، اس لیے بعض مرتبہ ضرورت پوری بھی ہو جائے تب بھی خواہش پیاسی ہی رہ جاتی ہے۔ جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے چنے جائیں وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ کیسا لگتا ہے منزل کے بغیر سفر کرنا، سفر بھی دکھ اور تکلیف سے بھرا ہوا۔ پسند تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہر کسی کے نہیں رہا جا سکتا۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکایتوں کا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ بے شک ہمارے والدین کی تربیت معنی رکھتی ہے، مگر زندگی کے ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں خود بھی اچھائی اور برائی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے
اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے، ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ اعمال کے نتیجے ضرور ہوتے ہیں اور وہ بھگتنا ہی پڑتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ باتیں، صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں صرف باتیں۔ عزت اور غیرت سب میں ہوتی ہیں، ان کے سامنے محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ جنت میں ہمیں ہمارے اعمال نہیں، اللہ کی رحمت لے جائے گی۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ سارے گڑھے جن میں ہم گرے ہوتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ جب تم دین پر چلنا چاہو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھی تمہارا مذاق اڑائیں، بس تم ان ساتھیوں کو چھوڑ دینا لیکن دین کو نہیں۔ اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو اور اس کی نرمی سے ڈرو، اس کی چپ سے ڈرو، اس کے بولنے سے ڈرو، اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا زندگی سے چلے جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتا، بس یہ سب طے ہوتا ہے۔ جس انسان کی ساری دلچسپی ہی چیزوں میں ہو، چیزوں کا حاصل ہونا اور ان کا چھوٹ جانا اس کی سب سے بڑی فکر ہو، تو انسانوں کے لیے وہ بڑا دھوکے باز ہوتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں سے اتنی ہی بڑی بے وفائی کرے گا۔ کبھی کبھی اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ سچ سامنے آتے آتے جھوٹ تباہی کر چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس لیے بھی معاف کرنا نہیں آتا کیونکہ ان کو بھی کسی نے معاف نہیں کیا تھا۔ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز بھی پڑھ لے۔ زندگی میں انسانوں کے اوپر خرچ کر کے ان کو دوست بنا لینا چاہیے۔ دوست کام آتے ہیں، پیسہ نہیں۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھایا کرتے۔ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور بھول جانا اس سے بھی مشکل۔ دعا ایسی رحمت ہے جو طلب کے بھیس میں قرب کا سفر کرتی ہے، انسانوں کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ بھروسے نے ہی انہیں پاگل کیا ہے۔ کہے شیطان کی صفت ہے، حد سے زیادہ لگ جائیں تو دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ تبسم یعنی مسکراہٹ دل کی راحت اور چہرے کی خوبصورتی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ نیکی کرنے کے لیے کسی قسم کی ٹھوکر کی ضرورت ہو؟ جو چیزیں آپ کو باقیوں سے مختلف بناتی ہیں انہیں کبھی مت چھوڑنا۔ انسان کی خواہش انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ انسان اپنی حسرتوں کے پیچھے کسی بھی چیز کی قیمت لگا سکتا ہے۔ انسان جب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقت تکلیف دہ ہو جب بھی حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے اس سے جتنی بھی نظریں چرائی جائیں، حقیقت نہیں بدلتی۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جب انسان ہمت ہار جاتا ہے، اور اسی حال کے لیے اللہ تعالی نے رشتے بنائے ہیں۔ بکھرنے کے لیے صرف ایک دھکا چاہیے ہوتا ہے۔ اپنوں کی بے اعتباری مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بدل لو، بدل نہیں سکتے ہو تو قبول کر لو۔ قبول کرتے نہیں ہو اور بدلنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو یہ پھر ناکام ہونے اور تباہ ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ وہ آدمی تو بڑا پریشان کرے گا جو نہ تو ودا کرتا ہے اور نہ ہی ساتھ چلتا ہے۔ دل کا سکون جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔
خیرات کرنے سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے گندگی نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں، جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ تمہیں اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو، اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر کرو۔ بڑے احسانات کیے ہیں، شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کر دے تو آپ اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، پھر اسے نہ اپنے عیب نظر آتے ہیں، نہ دوسروں سے اپنے عیب سننا پسند کرتا ہے۔ جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے پاک ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ نیکی اور تکبر میں بال برابر کا فرق ہے۔ جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تب تک وہ نیکی ہے۔ جہاں یہ احساس ہوا کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو وہ نیکی تکبر میں بدل جائے گی۔ بدترین دوست وہ ہے جو دوستوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس جنت نے تمہیں حیران کر رکھا ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور تمہارے رب کی نظر میں یہ اتنی حسین دنیا صرف ایک مکھی کے پر کی حیثیت رکھتی ہے۔ سوچو وہ جنت کیسی ہوگی جسے تمہارا رب بھی جنت کہتا ہے۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر دعاؤں میں اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ مل گئی اس کا کام آسان ہو گیا۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ اندھے کو کنویں سے بچایا جائے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں بلکہ وجود کا باطن ہے۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ سمندر سے 10 دریا نکال بھی لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے۔ اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، تسلیم کی بات ہے۔ برداشت بزدلی نہیں
بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں برداشت کی قوت ہو وہ کبھی نہیں ہار سکتا۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ تو سبب پر توجہ رکھتا ہے، رب پر نہیں۔ اگر رب پر توجہ رکھتا تو بے نیاز ہو جاتا۔ وہ علم بہت بے قدر اور قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو تیرے جسم سے ظاہر ہو۔ قریبی رشتوں کی تکلیف یا اذیت دراصل اللہ کی طرف لو لگانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہیں، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں وہ علم ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ خواہش کے سانپ کو شروع میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشیں، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ عشق کو پی جا، عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے، رہے بس یار اندر۔ داغ داغ مت کہو، سب داغدار ہیں، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما ہو اس کی نظر پر عرش سے فرش تک کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ رنگتیں ایسی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ جن لوگوں کو اپنی موت کا دکھ دے کر جانا ہے ان کو تھوڑی سی خوشی دے کر لازمی جاؤ۔ یادیں انہی کی آتی ہیں جن سے کوئی تعلق ہو، ہر شخص کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا۔ اپنے مقصد، محبت اور ارادوں کو دعاؤں میں لپیٹ کر رکھا کرو۔ دوست جو فوراً دشمن میں بدل جائے وہ شروع سے ہی تمہارا دشمن تھا۔ قیمتی ترین چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا خریدنا مال سے ممکن ہی نہ ہو۔ پھول کسی دوسرے پھول کے ساتھ مقابلے بازی کا نہیں سوچتا، پھول بس کھلتا ہے۔ خوشی کہیں سے وارد نہیں ہوا کرتی، یہ ہمارے اندر جنم لیتی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے ہی برے خیالوں سے محفوظ رکھو۔ خاموشی کا بھی ایک راگ ہوتا ہے جسے وہی سن سکتا ہے جس نے زندگی کا درد چکھا ہو۔ شدید خواہش ہے کہ کچھ لوگوں سے پہلے مل چکے ہوتے اور کچھ لوگوں کے ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی، اور کچھ لوگوں سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی کھروچ جسم پر نہیں روح پر لگتی ہے، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف سجدہ ہی ہے۔
کبھی کبھار کچھ باتیں ہم غلط ہی سمجھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کا صحیح رخ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنا پتہ تبدیل کرنے کو تیار نہ ہو، کسی کی تلاش مت کرو۔ کسی چیز کا زیادہ انتظار اس چیز میں ہمارے شوق کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال پر اور اپنی حالت پر مطمئن رہتے ہیں۔ رشتوں میں اصل گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے، خوبیوں کی تعریف کرنے سے نہیں۔ آپ کے خیالات سے زیادہ کوئی اور چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے عمر عزیز، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس تیز دوڑ سے رک نہیں جانا چاہیے۔ اگر انسان شکوے شکایت سے زیادہ استغفار کرے تو شکوہ کرنے سے پہلے ہی اسے قرار اور سکون نصیب ہو جائے۔ روٹی کا ٹکڑا جب اپنے علاوہ ہم دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ حقیقت سے بڑا ہی دکھائی دیتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ ہمیں سکون کا وہ لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم وہ سب کچھ نئے سرے سے ترتیب دے سکیں جو ہمارے اندر بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اچھی خبر کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور کبھی تو یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر نہ ہو۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ اگر کوئی واضح راستہ نہ نظر آئے تو اپنا راستہ خود بنا لو۔ انسان کو اپنی جہالت کا پتہ ہو، یہ بھی معرفت ہی کی ایک شکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو وہ آپ کا وہ حصہ دے جائے جو آپ میں کم ہے۔ زندگی چاند کی مانند ہوتی ہے، کبھی بھرپور روشن اور کبھی خالی اندھیری۔ پھر ہر شخص کے لیے اس زندگی کا ایک راستہ ہے، نہ تم کسی سے پیچھے ہو نہ آگے، ہر کوئی اپنے الگ راستے پر ہے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی وجہ سے غم زدہ ہو جو اپنی زندگی ہنسی خوشی سے بسر کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جا رہی ہو اور آپ نے ابھی تک جینا بھی نہ سیکھا ہو۔ آپ کے خوابوں کے مطابق ہی زمین کو وسیع اور پھیلا دیا جاتا ہے۔ غمزدہ ہونا یا خوش ہونا مشکل حال نہیں، مشکل حال تو تب ہے کہ جب کچھ محسوس ہی نہ ہو۔ زندگی کبھی ایک ہی سبق پر اکتفا نہیں کیا کرتی۔ خوف موت کو تو روک نہیں سکتا، البتہ زندگی کو روکے رکھتا ہے۔ امن سکون اسی میں ہے کہ آپ کو شہرت سے محبت نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ کی زندگی نیک ہے اور سامنے والے کی گناہ گار، تو جان لو کہ شیطان نے اپنی کاریگری پوری کر دی۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ بہت تکلیف دیتا ہے کچھ خوابوں کا خواب ہی رہ جانا۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر کوئی خوفناک چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی بھوت نہ کوئی بلا۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، یعنی ان میں ذرہ بھر بھی کسی قسم کا کینہ، حسد، بخل نہ ہوگا۔ وہ ان سب چیزوں سے ہلکے ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ انسان زندگی کے کچھ درد آنکھوں میں اور کچھ اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ جب کوئی راز معلوم کرنا ہو تو پھر خاموشی ضروری ہے۔ مرتبہ، مقام، دولت، ان سب کی خواہش
انسان کی زندگی کا گھن بن جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے اور اس کے دوست جب ایک مرتبہ کسی سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں بلکہ اس کا بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ عشق سچا ہے تو عقیدہ رکھ، یار کے غم سزا نہیں ہوتے۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آ سکیں۔ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کر دو، چالاکیاں بند کر دو اور ان کو نکال دو، تو یہی آپ کی منزل ہے۔ برباد ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے فائدے مند نہ ہو۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہیں کر سکے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو گے تو کانٹے ہی آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ محبت کے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں اپنی طرح مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں لباس کیا کر سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، اور جہاں سارے آپ کو جانتے ہوں وہاں لباس نے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کی اصلیت اور ان کی حقیقت ان کا عملی رویہ ہوتا ہے، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ دو طرفہ نہ ہو تو کوئی چیز جاری نہیں رہ سکتی۔ کچھ احساسات کا بجھ جانا بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ وفا ایک چھپا ہوا عمل ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں سوائے ضمیر کے۔ منافق کو آپ کی تکلیف اور حاسد کو آپ کی خوشی سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آٹا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سفید دھول ہے۔ نہ تو جانتا ہے نہ چکی کے پارٹ جانتے ہیں کہ آٹے میں ڈھلنے کی خاطر گندم کے دانے کو کیا کیا بھگتنا پڑا۔ اندازے نہ لگاؤ، تمہیں کیا معلوم کس کی کتنی آزمائش ہوئی ہے۔ پہلے پتہ کرو کہ وہ پیاسا بھی ہے کہ نہیں۔ دریا کا خواب جس کو دکھانے لگے ہو تم۔ وضاحت کرنے کی تکلیف دہ مشکل کبھی ہمیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کیا پانا تھا تجھے اے انسان جو تو نے اپنا آپ ہی کھو دیا۔ آپ کو کوشش کر کے سمجھنے والا دوست ایک بہت بڑی دولت ہے۔ وہ دور ایک جگہ جہاں جانے کا میرا خواب ہے مزید دور ہوتی جا رہی ہے، اور میں اس کے پاس بکھرا ہوا آیا تو اس رب نے مجھے ترتیب عطا کی۔ تلاش یار کی بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی تلاش ہو۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہے جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس لیے مت کرو کہ وہ تمہیں کچھ عطا کر دے، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے معاوضے اور بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں،
لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر رنگ کے لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن میں ہر رنگ موجود ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت اپنے ساتھی کو چھوڑ دے، محبتوں کو چھوڑ دے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پاتا۔ آپ عبادت ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدا کے لیے انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لیں۔ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جن کے دل میں اخلاص ہو اور گفتگو میں نرمی ہو۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ اس وقت جو گواہ ہے وہی تمہارا فیصلہ بھی کرے گا۔ ہر اس دستک کو سنو جو تمہاری روح کو خوشی دے۔ غلطی کرنے والے کو تمام لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اسے ملامت کرنے کے برابر ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں چلا جاتا ہے وہ جلد اس سے نہیں نکل پاتا۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی تلاش مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت نہیں کرنا جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم و ہنر حاصل کر سکتا ہے۔ بلند زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات کرنا، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ جب بیمار کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اگر کوئی رب العالمین تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رحمت للعالمین کی مکمل پیروی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار کا مہکنا جسم کے مہکنے سے بہتر ہے۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت بھی مسلسل نہیں۔ کسی ہم سفر کو اس کے ہم سفر کی خوشی اور غم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ اپنے لیے وقت نکالو۔ لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ مت بھولو کہ یہ دنیا ہمیں بچھڑنے کے لیے ملوا رہی ہے۔
اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان سے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی غور کے لائق ہے کہ صرف میٹھی آواز والے پرندے کو ہی قید کیا جاتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں جاتا بلکہ تولا جائے گا۔ اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار کو خیال میں رکھیں۔ خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے مت بھاگو، انہیں لگام ڈالنا سیکھو، کیونکہ وہ ایک خواہش پوری ہوتے ہوتے 100 نئی خواہشیں پیدا کر دیتی ہیں۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ضروری نہیں کہ حسن ہی چمکے، حیا کی چادر 4 چاند لگا دیتی ہے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ دکھ سب کو ملتے ہیں، لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بھول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا موقع مت دیجیے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کالا قلم ہی ہو۔ کسی بھی چیز کا اصل مالک وہ ہوتا ہے جو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح راستے سے اس وجہ سے مت خوف زدہ ہوا کرو کہ اس پر چلنے والے کم ہیں۔ ہر وقت خوف زدہ رہنے والے ایک شخص کے لیے آپ ایک سکون کی وجہ بن جاؤ۔ جب آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ قافلے نے آپ کے بغیر روانگی کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنی عزیز عمر کو مزید اس قافلے کے پیچھے ضائع مت کرو۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کو ختم کرنا ضرور سیکھ لیجئے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو صرف ایک کالے صفحے کی وجہ سے مت جلاؤ۔ اس صفحے کو آرام سے لپیٹ دو یا پھر زور سے کھینچ ڈالو۔ اگر برے حالات نہ ہوں تو ہم یہی گمان کرتے رہیں گے کہ ہمارے گرد موجود سب لوگ سہارے ہیں۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ ہو تو کان سنی ہوئی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ ذہن پر گندگی پڑی ہو تو جالے دل کو بھی لگ جاتے ہیں۔